کریشن کرنے کے بعد تخلیق انہوں نے کر دی تو انہوں نے آدم کو بنایا. آدم کو بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. ہمیں یہ باز گشت نظر آتی ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اور پھر خدا نے کہا میں اس کے لیے کیسا انسان بناؤں گا؟ اس جیسا اس نے ایک مددگار بنا دیا. اور جب انسان اس رفاقت سے بھی خوش نہ تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکیلا پن دور نہ ہوا، تو خدا کیا کرتا تھا؟ ٹھنڈے وقت میں کہا جاتا تھا ان کے پاس آ جاتا تھا. کتنے لوگوں کے لیے آ جاتا تھا؟ کتنے لوگ تھے؟ دو لوگ. تو مسیحا کہتا ہے جب 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے کون بیٹا بن کے آ گیا؟ ٹھیک ہے، وہ آواز جو باغ عدن میں پھرتی تھی. خدا باپ اپنے لوگوں میں، ہم گاتے ہیں خداوند اپنے لوگوں میں آئے. وہ اپنے جاہ و جلال، اپنے تخت کے ساتھ، اس اکلوتے بھرے کے ساتھ، یہودا کے بھبر کے ساتھ، اپنے تخت کو لے کر ان 4 جانداروں اور 24 بزرگوں کے ساتھ ہم ایمان میں کہتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. اس کی موجودگی ہے. تو جب ہم دنیاوی درباروں میں جاتے ہیں بادشاہوں کے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم مانگ، تجھے جو مانگے گا تجھے ملے گا. تو لیکن جب وہ اپنے دربار کو لگاتا ہے تو اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. جو آپ کی خواہشیں ہوتی ہیں، جائز خواہشیں، ناجائز نہیں، لیکن جائز خواہشوں کو وہ پورا کرتا ہے. آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آئے میرے ساتھ نکالیے گا متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے لے کے ہم 9ویں آیت تک کلام مقدس میں سے مطالعہ کریں. اور جب وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ آیا ہے تو میرا بھی یہ فرض ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم بھی وہ جو عزت اس کی ہے وہ عزت اس کو دیں. ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ. آئے زوردار تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویہ، زوردار تالیاں. تالیوں کی دھوم کم ہے. ہاللیلویہ. متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 9ویں آیت تک ہم سب مل کر پڑھیں گے اور اکٹھے پڑھیں گے. اس کو یوں مرقوم ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنے زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی توفیق. میرے عزیزو، ان کو مبارک بادیاں بھی کہا جاتا ہے، اور میں جس بات کو یہاں پر آپ کے سامنے آج لے کر آنا چاہتا ہوں وہ ہے مبارک رویے، blessed attitudes. خداوند یسوع مسیح خدمت کا آغاز کیا، وہ گلیل میں خدمت کرنے لگے ہوئے ہیں، اور خدمت کرتے ہوئے وہ اپنے شاگردوں کو ساتھ میں لیتے ہیں، اور شاگردوں کو جو ان کے اس وقت ساتھ تھے ان سے وہ مبارک رویوں کی بات کرتے ہیں. مبارک ایک ایسا لفظ جس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسی برکت جو چھینی نہ جا سکے، وہ آپ کی زندگی میں وہ برکت ایسی ہو جو کوئی بھی شخص آپ سے چرا نہ سکے. یہ مبارک کا مطلب ہے. اور ہمیں یہاں پر یہ 5واں باب، 6واں باب اور 7ویں جو باب ہے، یہ جو 3 ابواب ہیں، یہ ہمیں نظر آتے ہیں. خداوند یسوع مسیح یہاں پر اس واز کرتے ہیں مبارک بادیوں کے بعد، اسے پہاڑی واز بھی کہا جاتا ہے، سرمن آن دا ماؤنٹ.
اور اس کے لیے اگر آپ اس کی باز گشت کو دیکھتے ہیں، اس کی آپ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے ایک قانون تھا، ایک لا تھا جو موسیٰ کے خدا نے دیا، موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا۔ ایک لا آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے جو مسیح اپنے لوگوں کو دے رہا ہے۔ وہ جو لا تھا جن کو ہم 10 احکامات بھی کہتے ہیں، وہ موسیٰ کو خدا نے دیے۔ ان احکامات کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو خدا نے قانون دیا کہ انہوں نے کس طرح سے ان قوانین کو فالو کرنا ہے، جس میں ہمیں مختلف قوانین نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے قوانین کو بیان کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں مبارک سے۔ وہ مبارک یعنی کہ اس بات کو کہ شریعت پوری تم عمل بھی کرتے ہو، ہر بات پہ تم فالو بھی کرتے ہو، لیکن اگر تمہارا رویہ مبارک نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے برکت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ برکات مذہبی طور پر بھی ہے، معاشرتی طور پر بھی ہے اور فائنینشل برکات بھی ہیں، لیکن جو رویے کی بات آج میں کرنے لگا ہوں وہ ہمارا وہ ذاتی رویہ ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، جو نہ صرف ہم اپنے جسمانی تعلق میں رکھتے ہیں بلکہ اپنے روحانی تعلق میں بھی رکھتے ہیں، جو ہم کسی کو ملتے ہوئے اس تعلق میں جو رویہ رکھتے ہیں۔ رویے خداوند یسوع مسیح جو کہ ایک خود سے سپریم لا ہے، وہ شاگردوں کو خدمت کے آغاز میں بیان کرتا ہے کہ تمہارے رویے مبارک ہونے چاہیے۔ اور میں اگر یہاں پر بات کروں تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رویے مبارک ہیں۔ رویے ہیں بعض اوقات ہم جسمانی طور پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ میں اگر اپنے کسی بھائی کے ساتھ کسی بہن کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہوں تو میرا خیال ہے دوبارہ وہ ہمیں نہیں ملے۔ ہمیں رویے مبارک رکھنے میں کیوں مشکل پیش آتی ہے؟ کیوں ہم اس اپنے رویے کو مبارک نہیں رکھ سکتے؟ اور وہ ہے معاف نہ کرنے کا روح۔ ہم کیوں دوسروں کو نہ معاف کرنے کی رویا کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہم کیوں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم کیوں نہیں اس کو بار بار کرتے کہ ہم یہ پریکٹس کریں؟ ہم اس لیے نہیں کرتے، کیوں ہمیں مشکل پیش آتی ہے؟ اور نہ معاف کرنا ایک ایسا رویہ ہے جو ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے رویوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ ہم جب کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں تو ہم حقیقت میں ان چیزوں کو اپنے اندر اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک وقت میں کرودھ بن جاتا ہے۔ اور وہ جب کرودھ بن جاتا ہے تو وہ کرودھ جب نکلتا ہے تو جس طرح ایک لاوا پھٹتا ہے، وہ لاوا پھٹتا ہے۔ چھوٹے لوگ، چھوٹی ذہنیت کے لوگ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کر سکتے، لیکن جو بڑی سوچ رکھتے ہیں، بڑی ذہنیت رکھتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم وہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں جو جنگ یہاں پر وقتی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر ہم اس جنگ میں الجھ جائیں گے تو پھر ہم اس جنگ کو جو ہمیں آخری جنگ ہے ہم وہ جیت نہیں پائیں گے۔ معاف کرنا ایک ایسا بڑا رویہ ہے جو چھوٹی سوچ کے لوگ نہیں کر سکتے۔ وہی لوگ جن کا عقابی جو اپنا رویہ رکھتے ہیں، جو ایگل آئی رکھتے ہیں اپنی، وہی لوگ دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کلام مقدس میں بہت سارے مراد پریچنگز کرتے ہیں، وہ 10 سٹیپس 10 طریقے بتاتے ہیں، آپ کے 10 طریقے یہ کر لیں آپ کو بلیسنگز مل جائیں گی، آپ کو برکات مل جائیں گی، آپ 5 یہ طریقے فالو کریں آپ کی زندگی میں معجزہ ہو جائے گا۔ لیکن مناد ہمیشہ اس چیز کو پریچ نہیں کرتے جس کی منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بات آج میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، خدا کی برکات موجود ہیں، وہ برکات کسی بھی جگہ سے ہل نہیں سکتی ہیں، لیکن وہ تمام برکات آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے مبارک رویے سے۔ اگر آپ کا رویہ مبارک نہیں ہے تو پھر آپ وہ برکت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، میں دعا میں حاضر ہوتا ہوں، میں شفائیہ عبادت میں ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں، ہمیں برکت نہیں ملتی، ہماری زندگی میں معجزہ نہیں ہو پاتا۔ تو کیوں معجزہ نہیں ہو پاتا؟ وہ ہمارا رویہ ہے۔ یسوع یہ شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ تمہارے رویے ایسے مبارک ہونے چاہیے۔ اے لڑکوں، اب سے تم ایک عام لوگ تھے، تم دوسروں کے لیے رویے منفی رکھتے تھے، لیکن اب سے میں جب تمہیں استعمال کروں گا، تمہارے رویے جب مثبت ہو جائیں گے تو میں جب تمہیں استعمال
استعمال کروں گا تو اس طریقے سے استعمال کروں گا جیسے پہلے تم کبھی استعمال نہیں ہو. اس لیے وہ یہاں پر بات کرتا ہے مبارک رویے کی. اور ہماری زندگیوں میں ایک بات تو ضرور ہے, ہم وعدوں کے بارے میں بیانات کرتے ہیں. مسیح نے وعدہ کیا کہ تمہیں اچھی پراپرٹیز ملیں گی, اچھی بلیسنگز ہوں گی, تمہارے پاس فائنینشیل بلیسنگز ہوں گی, تمہارے پاس روحانی طور پر برکات ہوں گی. وہ برکات ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن مسیح نے ایک اور وعدہ بھی کیا. اس نے کہا کہ دکھ تکلیفیں آئیں گی, اظہار رسانیاں آئیں گی, میرے نام سے لوگ تم پر کیا کریں گے, لعنت بھی کریں گے. لیکن ان لعنتوں کو اپنے اوپر یا ان دکھوں کو, ان تکلیفوں کو ہم نے اپنے اوپر کیسے انہیں ایکسیپٹ کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ جو اظہار رسانیاں آتی ہیں, اگر ہم اپنے رویوں کو ڈیمیج کر لیتے ہیں, ہم اپنے رویوں کو توڑ دیتے ہیں, تو پھر جو اگلی آنے والی 20-25 سال ہمارے ہوتے ہیں, ہم ان رویوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کیونکہ مثال کے طور پر اگر کسی ایک شخص کے ساتھ یہاں پر میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور میں اپنا رویہ اس کے ساتھ منفی رکھتا ہوں, اور اس کی ان باتوں کو جو اس نے کبھی مجھے کہا, شاید وہ ان باتوں کو بھول چکا ہو, شاید اس نے کوئی بات کر وہ بلا دی ہو, لیکن میں اپنے اندر اس کو جمع رکھوں گا اور میں اس کی یاد دہانی میں اپنی پوری قوت اس سوچ پہ لگاؤں گا کہ اگر وہ شخص کہیں پہ مثبت بات بھی کرے گا تو میں اس کے لیے منفی رویہ رکھوں. اور اگر جو لوگ جابس کرتے ہیں, ہم اپنی کارپوریٹ ورلڈ میں دیکھیں, دنیا میں دیکھیں جہاں پہ نوکریاں ہیں, تو وہاں پر جو لوگ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں ان کو اچھی پوزیشنز نہیں دی جاتی. وہ اس لیے نہیں دی جاتی کیونکہ وہ بہت جلدی دکھی ہو جاتے ہیں. ہم اکثر مذاق میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا, یار میں تینوں کو گال کی تھی تو دکھی جیا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جو لوگ جلدی دکھی ہو جاتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے کہ اچھی پوزیشنز نہیں دی جاتی, اور نہ ہی ان کو وہ برکات ملتی ہیں جو ایک ادارہ ان کو دینا چاہتا ہے. کیونکہ ہم لوگ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے میرے بارے میں کوئی منفی باتیں کی ہیں تو کبھی بھی ہم اس کے لیے اچھا سوچ نہیں رکھتے. اگریشنز, غصہ, سوچ وہ پنہا رہتا ہے ہماری زندگی میں. وہ اگریشن یا وہ جو لاوا بنتا رہتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, ہمارے رویوں کو زہر آلودہ کر دیتا ہے. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جب ملتے ہیں تو اپنے زہر آلودہ رویوں کے ساتھ ملتے ہیں. کلام مقدس میں بھی بڑی خوبصورت بات ہے, جتنا ہمیں نیو لیولز یعنی کہ روحانی طور پر بھی جب ہم ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو ابلیس اسی طرح ہمارے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. جب میں بچہ تھا وہ بچوں کی طرح آتا ہے, جب میں میچور ہو رہا ہوں, بالغ ہو رہا ہوں, وہ بالغ کی طرح سے آئے گا. اور روحانی طور پر بھی ایسے ہی ہے. وہ کیا کرے گا, آپ کے پاس آئے گا, اور جب آئے گا تو وہ آپ کو آپ کے رویوں سے ڈیمیج کرے گا. یہ جو رویے ہیں ہمیں اب ہماری زندگیوں میں ایسے ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے معاشرتی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اپنی برکات کو کھو دیتے ہیں. میں اگر اگزامپل دوں, ہمارے جسم کے ہر حصے کا ایک فنکشن ہے. جتنے بھی آرگنز ہیں نا ان کا ایک فنکشن ہے. ہم ہوا کو انہیل کرتے ہیں یعنی کہ اپنے اندر لے کے رکھتے ہیں. ہمارے پھیپھڑوں کو جتنی ضرورت ہے وہ ان پھیپھڑوں وہ رکھتے ہیں, ان کو نکال دیتے ہیں. ہم پانی پیتے ہیں, جتنا پانی پیتے ہیں جتنا ہمارے جسم کو ضرورت ہے باقی اس کا اخراج ہو جاتا ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں, جتنا ہمارے جسم کو ضرورت ہے باقی وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. یہ سسٹم کا ایک ہمارے جسم کا ایک سسٹم ہے, ہر ایک آرگن کا ایک سسٹم ہے. لیکن ہمارے جسم میں ایک ایسا بھی آرگن ہے, ایک ایسا بھی حصہ ہے, وہ ہمارا دل ہے. کہ یہ دل دکھوں کو, تکلیفوں کو اپنے اندر جمع کرتا رہتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ جب جمع کرتا رہتا ہے تو یہ ہمارے رویوں کو ایسا توڑ دیتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. اور یہ رویے کسی بھی طرح سے ہمیں خدا کے پاس نہیں آنے دیتے. آپ خدا کے بابرکت لوگ ہیں, ہم خدا کے بابرکت لوگ ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے آپ جیسا کوئی بھی شخص نہیں بنایا. کوئی بھی شخص آپ کے مقابلے کا نہیں ہے, نہ ہزاروں سال پہلے, نہ آنے والے جتنے بھی سال ہیں اس تخلیق کے, کوئی بھی نہیں. نہ کوئی آپ جیسا بال بنا سکتا ہے, نہ کوئی آپ جیسا بیٹھ سکتا ہے, نہ کوئی آپ جیسا چل سکتا ہے, نہ کوئی آپ جیسا بات چیت کر سکتا ہے. لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت وہ رویے ہم اپنے اندر جمع کرتے ہیں، ہم جو اس کی کاراگری ہیں، جو اس کے ماسٹر پیس ہیں، ہم ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اور جب ہم ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے اپنی زندگی میں کرودھ اور بری باتیں. معاف کرنا ایک بہت بڑا رویہ ہے. اگر کوئی شخص آپ کو گالی نکالتا ہے، یہ اس کا عمل ہے، لیکن اس کے ریئیکشن میں، اس کے بدلے میں اگر میں بھی گالی نکالتا ہوں تو وہ میرا فالٹ ہے. لیکن اگر میں اسے معاف کر دیتا ہوں تو وہ رویہ کیا ہے؟ میرا ایک مبارک رویہ. اگر کوئی شخص اس نے آپ سے پیسے لیے اور آپ کو پیسے واپس نہیں کر رہا، لیکن ایماندار ہوتے ہوئے اگر وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، نہ کرے، لیکن میں اس بات سے اپنے رویے کو کیوں ڈیمیج کروں؟ اس لیے کہ وہ میرے پیسے واپس نہیں کر رہا، میں کیوں کروں؟ اگر وہ نہیں کر رہا، خدا اس سے خود پوچھے گا. آپ لوگ خدا کی کاراگری ہیں جس کو اس نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ میں بنایا. اس وجہ سے جس طرح خدا صادق ہے، ہم صادق ہیں. جس طرح وہ پاک ہے، وہ چاہتا ہے ہم پاک ہوں. اور جس طرح وہ علم رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ بھی یہ علم رکھیں. کیونکہ جب ہم پاک ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں اگر ابلیس ہوں، میں ذاتی طور پر اگر اس بات کو جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر میں ابلیس شیطان کی جگہ پر ہوں تو میں خدا کو تو نہیں روک سکتا کہ وہ آپ کو برکات نہ دے. اس کی تو برکت کا جو منبع ہے وہ جاری ہے، وہ برکت نہیں رک سکتی. میں کیا کروں گا؟ میں کسی بھی طریقے سے آپ کے رویوں کو ڈیمیج کر دوں گا. اور میں جب آپ کے رویوں کو ڈیمیج کر دوں گا تو پھر وہ جو آپ کی الائنمنٹ ہے، جس ڈگر پہ آپ ہیں، اس سے الگ ہو جائیں گے اور آپ خدا کی برکت کو حاصل نہیں کر پائیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے خدمت کی آغاز میں شاگردوں سے کہا کہ جو کچھ ہو تمہارے رویے مبارک ہو. اب سوچنے کی بات ہے، جو دل کے غریب ہے، دل کی غریبی میں کیا مبارک بادی ہے؟ کیا مبارک بات ہے دل کی غریبی میں؟ جو لوگ غمگین ہے، غمگینی میں کیا مبارک بادی ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں بتا رہا ہے کہ جو رویہ ہے وہ جب تک مبارک نہیں ہوگا تم اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکو گے. اور یہ جو رویے ہیں یہ ہمیں کینسر کی طرح تباہ کر رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح یہاں بیان کرتا ہے کہ جو کچھ تم پہ کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی بات لے کر آتا ہے، چاہے کوئی تمہیں تانا دیتا ہے، اس کو اپنے پیچھے پھینکے، ایک سٹیپ آگے چلے جائیں. پھر کوئی بات کرتا ہے، اس کو وہ آپ کے اوپر کسی قسم کا رویہ رکھتا ہے، کوئی لعنت کرتا ہے، آپ چھوڑ دیں، آپ آگے چلے جائیں، آپ بڑھتے جائیں آگے، دوسروں کی باتوں پہ نہ آئیں. آپ کو خدا گوشت دیتا ہے، آپ گوشت کھائیں، آپ ہڈیاں باہر پھینک دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے آج کے ایمانداروں کا، ہم ہڈیاں پکڑ لیتے ہیں، گوشت پھینک دیتے ہیں. لیکن خدا سکھا رہا ہے آپ اچھی باتیں لیں، آپ بری باتوں کو چھوڑ دیں. اور جو لوگ خدا کے لوگ ہیں وہ اگر چھوٹی سوچ رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے رویوں کو مبارک ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اپنے گھروں میں، ہم سب گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے بہت ساری زندگیوں میں دیکھا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں گھروں میں مرغیاں رکھی ہوں گی. مرغی کیا کرتی ہے؟ مرغی ایک چھوٹی سوچ رکھتی ہے. اس کا جتنا ویژن ہے، جتنی سوچ ہے، وہ ادھر سے دانا چپتی ہے. وہ اسی جگہ پر رہے گی، وہ اپنی اس رویے کو اسی جگہ پر رکھے گی، وہ وہیں سے تنکا بھی کھائے گی، وہ وہیں سے چپتی ہوئی وہاں پر اپنا کیا ہوا گند بھی کھا لے گی. لیکن اس کی نسبت اگر آپ عقاب کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک ایگل آئی ویژن ہے، ایک اس کی سوچ ہے. اور وہ اپنی سوچ رکھتے ہوئے وہ ایک بڑا دائرہ کار اپنے ویژن کا رکھتا ہے. اور کوئی بھی چرند یا پرند جو کچھ مرضی کرے، وہ اس بات سے اسے کسی قسم کا غرض نہیں ہوتا. بلکہ اگر آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو میں جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا، دنیا کا جو سب سے خطرناک جو سانپ میں کوبرا سانپ ہوتا ہے وہ اس کی مرغوب غذا ہے. لیکن جب مرغیوں کے بیچ میں ایک چوہا بھی آ جائے تو مرغیاں کڑکڑ شروع کر دیتی ہیں، وہ کڑکڑ شروع کر دیتی ہیں اور وہ بھاگتی. لیکن
اگر آپ عقاب کو دیکھتے ہیں، ہم گاتے ہیں نا عقابہ دے وانگر سانو زور دے کر، تو عقاب کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو اس کی جو مرغوب غذا ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین سانپ ہے. وہ سانپ جس کو دیکھ کر ہاتھی بھی بھاگتا ہے یا بڑے بڑے جانور بھاگتے ہیں، لیکن یہ اس کو اس کی پوزیشن سے اٹھا لیتا ہے. یہ میلوں دور سے اس کو دیکھتا ہے، آتا ہے، اسے اٹھاتا ہے اور جہاں پر وہ لے کے جانا چاہے اسے لے جاتا ہے. ایماندار جب اپنا رویہ منفی رکھتے ہیں تو وہ جو لال اژدہا ہے جس کے بارے میں مکاشفہ بیان کرتا ہے، وہ جو پرانا اژدہا ہے، وہ جب بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں پچھاڑ دیتا ہے. لیکن جب وہی اژدہا ایک اس ایماندار کے پاس آتا ہے جس کے رویے مبارک ہوتے ہیں تو وہ اس اژدہے کو مات دے دیتے ہیں. آپ کے رویے مینج آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ نے کبھی مرغی کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ مرغی اڑتی ہے نا، 1 منٹ کے لیے اڑتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، اڑتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اڑتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے. لیکن ہم ایماندار ہوتے ہوئے سوچتے ہیں کہ شاید میں اس سال توبہ کر لوں، میں اپنی زندگی میں سے اس چیز کو، اس رویے کو ختم کر لوں گا. لیکن ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کی وجہ سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. میں بائبل مقدس میں سے چند حوالہ جات رویوں کے بارے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. کلام مقدس سے مرقوم ہے کورہ بن اظہار بن قہات بن لاوی بن جو روبن تھا، وہ الیاب کے بیٹے داتن اور ابراہم اور پلت اور امنون کے بیٹوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں، اور وہ ساتھ ملا کر وہ لاوی خاندان سے تھے. اب ان کا رویہ دیکھیں. آج کل یہ ہمارے چرچز میں بہت عام ہے، ایک جگہ پر نہیں، ہر جگہ پر، بہت ساری جگہوں پہ. وہ 250 لوگوں کو جو اس قوم کے شرفا تھے ان کو ساتھ ملاتا ہے. ساتھ ملا کر وہ کاہن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. لاویوں کی بھی 3 قسمیں تھیں، ان میں 3 قسم کے لاوی ہوتے تھے. ایک بنی قہات کے قبیلے سے، ایک بنی جرسون کے قبیلے سے، ایک بنی مراری کے قبیلے سے ہوتے تھے. ان کی خدمات فرق تھی. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا تو لاویوں کو سامنے لا، ان کو برکت دے اور ان کو کاہنوں کے حوالے کر، اور ان کی ذمہ داری کاہنوں کی خدمت کرنی اور کاہنوں کے ساتھ مل کر خدا کا جو خیمہ تھا، خیمہ اجتماع تھا، اس کی خدمت کرنی. لاویوں کے فرائض فرق تھے. اگر ان کے فرائض دیکھے جائیں تو جو لاوی تھے، جو بنی قہات تھے، یہ مقدس کی چیزوں کو اٹھاتے تھے. ان کی ذمہ داری صرف مقدس کی چیزوں کو اٹھانا تھا. یہ مقدس کی چیزوں کو اٹھا سکتے تھے، اسے دیکھ نہیں سکتے تھے. لیکن ان کا رویہ دیکھیں. یہ بنی قہات، بنی کورہ جو ہے یہ بنی قہات سے تھا. اس کی ذمہ داری صرف مقدس کی چیزوں کو اٹھانا تھا، ان کو دیکھنا نہیں تھا. کلام مقدس سے مرقوم تھا. تو خدا کہتا ہے کہ اگر یہ دیکھیں گے تو یہ مر جائیں گے. لیکن وہ کاہنوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے. اور کیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، اور ہمیں موسیٰ بتاتا ہے کہ کیا یہ کم عزت کی بات تھی کہ خدا نے تمہیں اپنے خاندان میں سے، لوگوں میں سے اپنی خدمت کے لیے بلایا، لیکن اب تم کہانت کی طرف نظر کرتے ہو، اب تم کاہن کی سوچ رکھتے ہو. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ بنی کورہ اور اس کے ساتھ کے لوگ جتنے بھی تھے وہ اس دن مارے جاتے ہیں. کیوں؟ آج ہمیں بھی مختلف خدمات دی گئی ہیں. کسی کی خدمت ہے چرچ میں کہ وہ دریا بچھائے، کسی کی خدمت ہے کہ وہ صرف پرستش کرے، کسی کی خدمت ہے وہ ساز بجائے، کسی کی میٹنگ لیڈ کرنے کی خدمت ہے، کسی کی خدمت ہے کہ وہ جتنے بھی انتظامیہ کے جو حصے ہیں ان کو سر انجام. لیکن معذرت کے ساتھ ہم بعض اوقات سب لوگ اس سوچ کو چھوڑتے ہیں اور اس کام کو اپنے رویوں کی وجہ سے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معنی نہیں رکھتے، اور جس کی وجہ سے پھر ہم تباہ ہوتے ہیں. اور خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا رویہ ان ساری باتوں میں بابرکت ہونا چاہیے. اور اس کے نسبت آپ موسیٰ کا رویہ دیکھیں. موسیٰ کا رویہ ہر جگہ پر جب بھی آپ دیکھیں گے ہمیں مثبت نظر آتا ہے. کلام مقدس بیان کرتا ہے
موسیٰ ایک کشی عورت سے بیاہ کر لیتا ہے، وہ شادی کر کے لے آتا ہے، اور اس بات کے اس کی بہن مریم اور اس کا بھائی ہارون اس کے خلاف بدگوئی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا خدا صرف موسیٰ نہ ہی گلا کرتا سی، ساڑھے نہ گلا نہیں سی کرتا؟ کیا خدا نے صرف موسیٰ سے ہی باتیں کی ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ اس نے باتیں نہیں کی ہیں؟ لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے موسیٰ کے لیے میرے خاندان کا بندہ، کیونکہ خدا اس کی گواہی دیتا ہے اس جیسا ایماندار پورے روئے زمین پر نہیں ہے۔ اس بندے کا رویہ دیکھیں کہ جس کے لیے خدا گواہی دے رہا ہے، کیسی گواہی دے رہا ہے کہ پورے روئے زمین پر میرے خاندان میں سے کوئی شخص ہی نہیں ہے، اور وہ اس کی گواہی دیتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ ہمیں بہت سے واقعات رویوں کے حوالے سے اپنی معاشرتی زندگی میں ملتے ہیں۔ اگر آپ یہودا اسکریوتی کو آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ہی دفعہ آ کر انہوں نے اس کو پیسے دے دیے، انہوں نے کہا کہ یہ 30 روپے تو یسوع کو دے دیا، ایک ہی دفعہ دے دیا تھا انہوں نے؟ نہیں، اس کا رویہ دیکھا جاتا ہے، اس کے رویوں کو غور کیا جاتا تھا کہ یہ خداوند کے ساتھ ہوتے ہوئے مبارک رویے نہیں رکھتا، یہ شخص لالچی ہے۔ اور ایک وقت آیا کہ 3.5 سال وہ خداوند کے ساتھ رہا، لیکن ساتھ رہتے ہوئے کیا ہوا کہ لوگ جو اس کے ساتھ دوسرے تھے وہ جان گئے کہ اس کا رویہ منفی رویہ ہے۔ ایک بھیڑ ہے وہ یسوع کے پیچھے چلی آ رہی ہے، شام کا وقت ہو گیا ہے، خداوند بلاتا ہے شاگردوں کو، کہتا ہے انہوں نے روٹی کھواؤ، ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہتے ہیں اتنے لوگوں کو ہم کھانا کہاں سے کھلائیں؟ کلام میں لکھا ہے 5000 لوگ تھے، مرد تھے، لیکن تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں وہ 30,000 کا مجمع تھا۔ 30,000 کے مجمع میں اندریاس کہتا ہے پطرس کا بھائی، ایک بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور کیا ہے 2 مچھلیاں ہیں۔ ہمیں 200 میں نہیں پتہ لگتا کسی شخص کے پاس کیا ہے، لیکن اس بچے نے اندریاس کا رویہ دیکھا کہ یہ جو انکل ہے اس کے پاس کوئی قدرت ہے، اس کا رویہ مثبت ہے۔ 30,000 کے مجمع میں آ کے کہتا ہے میرے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں۔ رویہ، اس کا رویہ تھا یہ، کتنا مبارک رویہ۔ کچھ یونانی مائل آ جاتے ہیں عید کے دنوں میں، حکم تھا، کلام مقدس بیان کرتا ہے حکم ہے، ہر بنی اسرائیلی کے لیے، یہودی کے لیے حکم تھا کہ عید کے دنوں میں ہیکل میں آئیں، پوری دنیا میں جہاں پہ ہیں یروشلم میں آ جائیں۔ یونانی مائل آتے ہیں، اسی اندریاس اور فلپس کو دیکھتے ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں، اور کہتے ہیں جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس کا رویہ تھا؟ ان کا رویہ تھا۔ آج میرا اور آپ کا رویہ کیسا ہے؟ آج ہم کن رویوں کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم غیر اقوام میں، ہم معذرت کے ساتھ بعض اوقات اپنی ہی قوم میں اپنے رویوں سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اور ہم وہ غیر اقوام کے لوگ آ کے اسے کہتے ہیں جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس کا رویہ دیکھا۔ آپ کو جانتے ہیں پچھلے دنوں میں ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور مجھے ایگزامپل یاد آ گئی ہے، میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا خدا کا اس کلام۔ اور جب میں ڈاکٹر سے ڈسکشن کر رہا تھا اس نے مجھے ایک بات کی کہ چھوٹی سی بلاکیج ہے، ہم اس کو یا تو ڈیمیج کریں گے نہیں تو ہم اسٹنٹ ڈالیں گے۔ تو جب کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی وینس بند ہو جاتی ہیں، تو وینس جب بند ہو جاتی ہیں تو وہ آرٹریز جو کلوز ہوتی ہیں ان کو کیتھیٹر کے تھرو جا کر ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے بھی خدا کا کلام لے کر آیا ہوں، اپنے رویوں پر غور کیجیے۔ آپ کے دلوں کے اندر جو بلاکیجز ہیں اپنے رویوں کی، اس خدا کے کلام کے کیتھیٹر کو اپنے اندر یوز کرنے دیجیے اور خدا کے کلام کو استعمال کیجیے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس وقت آپ اس کیتھیٹر کو اپنے اندر کام کرنے دیں گے خدا اپنے چاہو جلال کے ساتھ کام کرے گا، آپ کے رویے مبارک ہوں گے اور آپ اپنے مبارک رویوں کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے تم سے زندگی کی ندیاں جاری ہوں، لیکن اگر
वो नदियां जब जारी होंगी वो समुद्रों में जाती हैं तो उसके खारे पानी को, उसके कड़वे पानी को मीठा करती हैं। लेकिन अगर मेरे रवैये मनफी हैं और वो मुबारक नहीं है तो वो नदियां जब मेरी जिंदगी से जारी होंगी तो वो उसको मजीद कड़वा करेंगे। फिर हम उन बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ नहीं सकेंगे, बल्कि हम उन्हें पकड़ने की बजाय क्या करेंगे, उन्हें मार देंगे। और जब हम मार देंगे तो फिर हम वो बरकत, जो जितनी भी बरकत हैं वो उनसे मरहूम हो जाएंगे। आपने जो जिंदगी में बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी होंगी, ज़ाती तौर पे, माशरती तौर पर भी, रिश्तेदारी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप खानदानों में झगड़े हैं, ना माफ़ करने का रवैया, ना माफ़ करने का आपके ज़िंदगी में ऐसी ये काम कर रही है कि जिसकी वजह से हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते। आए आज अपनी ज़िंदगी में एक बात रखिए। मैं जानता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है। मैंने आपको उकाब की एग्जाम्पल कोट की, लेकिन उकाब की आपको एक और खासियत बताता हूँ, अक्सर पादरी साहब नहीं बताई, कि जब वो 40 साल का हो जाता है तो वो 150 दिनों का एक प्रोसेस से गुजरता है। उस 150 दिनों में प्रोसेस में उसकी चूंकि जब वो 40 साल का होता है उसकी चोंच जो सी है वो इस काबिल नहीं होती कि वो शिकार कर सके, वो पंजे भी उसके कमजोर हो जाते हैं, उसके जितने बाजू हैं वो साथ चिपक जाते हैं। लेकिन वो 150 दिनों का प्रोसेस करता है अपनी जिंदगी कि वो सबसे पहले ऊंची चट्टानों में जाता है, वहां पर जाकर अपनी चोंच को तोड़ देता है। फिर वो अपने पंजे, जो नई चोंच आती है उससे अपने पंजे जो नाखून है उनको निकाल देता है पुराने। जब वो उनको निकाल देता है तो जब नए नाखून आते हैं और चोंच आते हैं तो उसके साथ अपने जिस्म का एक एक वो पर अलग कर देता है। मैं जानता हूँ ये चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन आए अगर आज आप बरकत लेना चाहते हैं, वो उन बरकत को जो खुदा की तरफ से रख दी गई हैं, तो उसी उकाब की तरह अपनी जिंदगी से इन परों को निकाल दें। आए चंद लम्हों के लिए हम दुआ करें, अपने कदमों पे खड़े होंगे, हम दुआ करें। और आज आप इस बात को ज़हन में रखिएगा कि मैंने अपने रवैये को मुबारक करना है, चाहे जो कुछ मर्जी हो, क्योंकि मैं जितने भी साल गुजर गए मेरी जिंदगी में, 2017 भी जाने वाला है, चंद घंटों बाद हम 2018 में आ गए, लेकिन आज मैं इस बात को ज़हन में रखूं कि मैं इस सोच के साथ और ना माफ करने के रवैये के साथ मैं इस नए साल में शामिल हूं। आए दुआ करना शुरू। मैं जानता हूं कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन आए हम उस औकात की तरह अपने उन परों को खेड़ और माफ कर दें। जिस भी जगह पर है, जिस भी जगह पर आपका कोई भाई है, आपकी बहन है, आप उसके वसीले से अपने रवैये को मनफी नहीं करेंगे, हम अपने रवैये को मुबारक रखेंगे। हालेलुया। ये मुबारक बातियां खुदावंद ने ऐसी खिदमत के आगाज में नहीं कह दी, तो उसने शागिर्दों से कहा था कि शागिर्दों, अब मैं तुम्हें उस तरह से इस्तेमाल करूंगा जिस तरह से पहले कभी तुम इस्तेमाल नहीं किया। आज यीशु भी ये कहते, उसका कलाम ये बयान करता कि वो आपको उस तरह से इस्तेमाल करेगा जिस तरह से पहले आपको भी इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। आए पुकारना शुरू करें, और वो जो जहर हमारे अंदर अगर है, उस जहर बातों को अपनी जिंदगी से लगा खुदावंद के सामने लेकर आइए। मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदा का खादम कुछ नहीं कर सकता, इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ खुदा का पाक जो आपको प्योरीफाई करता है, जो आपको पाक साफ करता है, और वही है जो आज आपको बहाल करे, वही आज आपके रवैयों को खुदावंद के ऐन आईना के और तराजू के मुताबिक ले आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ, खुदावंद तेरी तारीफ। और खास कर मैं बुजुर्ग है सरदार जी से ये बताऊंगा। और